الحمدللہ رب العالمین، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ ہم زمین و آسمان کے پروردگار کا شکر ادا کرتے ہیں جس نے ہمیں اسلام کی دولت سے نوازا اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا۔ میں اصل میں آپ کو تمام طالب علم کی خاص کرنے سے یہاں پہ خوش آمدید کہ میں کیا کرتا ہوں کہ کیا انکار کی آپ کی شرکت کی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قاضی الحمدللہ یوتھ ویلفیئر سول سوسائٹی آپ کو پتہ ہے آج کل دن دن تیزی سے آگے بڑھتی جا رہی ہے۔ ہمارا مقصد جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے مطابق کہ مسلمانوں کے ساتھ آپس میں ایک جسم کسی ہے، اگر پاؤں میں کانٹا چبھے تو سارے جسم کو تکلیف ہوتی ہے۔ تو انشاءاللہ ہم نے بھی اسی مقصد کے لیے تمام مسلمانوں کو اکٹھا کرنے کے لیے ایک جسم بنانے کے لیے یہ ایک آج سے چند ماہ پہلے یہ ایک چھوٹا سا بیٹھنے کا سسٹم بنایا۔ آج الحمدللہ 200 سے پلس خاندان اس میں شامل ہے۔ تو میری تمام لوگوں سے ریکویسٹ بھی ہے کہ ایک تو ہم جس طریقے سے آپ کو پتہ ہے کہ ہم معاشرے کی جو خلافات ہیں ان کے اوپر ان کی جو اللہ کے رسول کی حدود اللہ کو پامال کیا جاتا ہے ہر معاملات میں، ہم ان کی روک تھام کے لیے قدم اٹھانے کے لیے نکلے۔ ایک تو ہوتا ہے کہ خالی جسٹ باتیں کرنا، ہم نے پریکٹیکل اٹھایا اور الحمدللہ ہم اپنے مسلمان بھائیوں کی ہر خوشی کبھی میں ان کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہوتے ہیں جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مقصد بھی ہے۔ تو میں باقی ڈیٹیل تو آپ بندے کو آپ کو پتہ ہی ہے، میں بس آپ سے اتنی ریکویسٹ کروں گا کہ جس طریقے سے یہ دنیا عارضی ہے، چند دنوں کا سامان ہے، زندگی موت کا کوئی پتہ نہیں ہے کہ انسان باہر نکلے اور جائے اور اللہ تعالیٰ کسی کو دو ماہ میں رکھے ایکسیڈنٹ ہو جائے کوئی اور موقع ہو جائے، یہ ہم جتنا مال اور کا گڑھا کر کے بنا لے نا تو یہ ہمارے کسی کام نہیں آئے گا۔ کام وہی آئے گا جو ہم اللہ کی راہ میں دیں گے، وہی ہمارے کام آئے گا۔ جو آپ کو غریبوں کی مدد کے لیے صدقہ خراب کرتے ہیں وہی ہمارے لیے کام ہوگا۔ جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ قیامت والے دن جب آگے جنت میں جو ہے جس بندے نے جو صدقہ کیا ہوگا جب اس کو اجر و ثواب دیکھے گا تو پھر کہے گا کہ اللہ میری اللہ تعالیٰ سے کہے گا کچھ اور چاہیے تو کہے گا میری یہ خواہش ہے کہ اللہ میں مجھے دنیا میں بھجوا دے۔ تو کہتے ہیں دنیا میں کیا کرنا، وہ کہے گا کہ میرے پاس جو مال ہے میں اللہ کے کام کروں۔ تو ہمارے پاس اتنی لمبی لمبی تعداد ہے، اتنا لمبا لمبا سسٹم ہوتا ہے تو اس کا آگے سامنا بھی سکتے ہیں۔ تو میری تمام بھائی سے کہتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہے اس مال کو خرچ کریں۔ دیکھیے جو آج ہمارے ملک کے پاکستان کے حالات آ رہے ہیں، ہر طرف اپنا تفریح کی پوزیشن ہے، ہر بندہ نہ کسی کو کسی کی خوشی غمی کا احساس ہے، ہر بندہ اپنے اپنے سسٹم کے اوپر لگا ہوا ہے۔ تو یہ نہ ہمارا کوئی ایجوکیشن سسٹم ہے نہ ہمارا کوئی اس طریقے سے دوسرے سسٹم ہے کہ آج ہم ذلیل و خوار ہو گئے ہیں مسلمان۔ یہود و نصارہ کی جگہ وہ لوگ آپس میں اتحاد و اتحاد کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی انہوں نے سیرت کو لگنا معلوم کرنے کا نام وہ انہوں نے ہمارے قرآن و حدیث سے لے لی ہے اور وہ اس پہ انہوں نے اپنی دنیاوی سسٹم بالکل بہترین بنائے ہوئے ہیں۔ لیکن یہ ہماری ساری تعلیمات ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اہل بیت صحابہ کرام کی آپس میں یکجہتی، آپس میں مل کے رہنا، آپس میں خوشی غمی غمائیں ایک کے ساتھ ظلم ہوگا تو دوسرے کو بھی اس کے ساتھ سبق دیا جائے گا، سارے بھائی اکٹھے ہوتے ہیں۔ تو یہ ہم نے سارا کچھ چھوڑ دیا، آج ہم نے بس ایک مخصوص سسٹم کے اوپر ہم ترقی کرنا شروع ہو گئے۔ ہمیں آگے بڑھنا چاہیے اس طریقے سے قوم نوجوان جن لوگوں کے دلوں میں انسانیت ہے وہ بڑھنا چاہتے ہیں وہ ہمارے سسٹم کے ساتھ ملے تو ہم انشاءاللہ خاص کر اللہ کے رسول کی رضا کے لیے جس طریقے سے ہم اپنے شروع میں ہم نے بیان بھی کیا ہے آج کا بیان کم کری ہمارا اس میں مقصد جو ہے نا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ جو آدمی غریبوں یتیموں مسکینوں کے موت کے لیے کام کرتا ہے وہ اللہ کی دعوت جہاد کرنے کی دعوت، دل کو روزہ رکھنے کی دعوت اور رات کو قیام کرنے کی دعوت ہے۔ ہم خالی اس مقصد کے لیے نکلے ہیں، ہمارے کوئی ذاتی لالچ کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سے بچائے۔ ہم صرف مسلمانوں کی یکجہتی کے لیے کہ ہم تمام فرقے چھوڑ کے سارے اپنے اختلافات کو چھوڑ کے اللہ اس کے رسول کے لیے آپس میں اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ یہ جو ہمارا یہود و نصارہ کی سازشوں کی وجہ سے ہمیں آپس میں لڑایا جا رہا ہے، ہم آپس میں فرقے فرقے ہو کے بٹے ہوئے ہیں، تو ہمیں یکجہتی کرنی پڑے گی، ہمیں مل جانا پڑے گا، نہیں تو یہود و نصارہ اور کفر ہمارے اوپر ہے جس طریقے سے پہلے ہم تنزلی کی پوزیشن میں جانا مزید دباؤ پرواہ کریں گے۔ اولاد کو خلاف ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں حفظ و مان میں رکھے، اللہ تعالیٰ ہمیں پورے لوگوں کے شر سے محفوظ رکھے، اللہ تعالیٰ ہمیں ایک یکجہتی بنائے
اگر ہمارے کسی بھائی کے ساتھ مشکل ٹائم آئے تو ہم سارے کھڑے ہو جائیں، ظالم کا ہاتھ اٹھے اور مظلوم کی جو ہے نا وہ مدد کریں، یہ ہمارا مقصد ہے۔ تو اسی مقصد کے اوپر یہ بنی ہے۔ آج ہماری جو ہے نا وہ عمرے کی ذہن سے نکل ہوئی، میرا 10ویں یا 11ویں جو ہے نا وہ برداشتی ہے، وہ ان شاء اللہ ہم کرتے لگے ہیں۔ تو جان بھائی سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ بچوں کو آ کے وہ آج بنائے کے دیکھتے ہیں کہ وہ کس مقصد کس گاڑی کی نکلتی ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ ہماری یہ جو کمیٹی ہے اس کے 4 حساب میں یہ کمیٹی نکلتی ہے، یا تو آپ عمرے کا ٹکٹ اس میں سے لے لیں، یا اگر آپ کے اوپر قرض ہے تو وہ ان پیسوں سے آپ کو قرض ادا کر لیں، یا اگر آپ نے بہن بیٹی کی شادی کرنی ہے تو وہ اس پہ خرچ کر لیں۔ یہ 4 مقاصد ہیں، ان کے اوپر آپ نے یہ خرچ کرنا ہے۔ اس کے علاوہ اس میں کسی اور جگہ پہ خرچ نہیں کر سکتے۔ خرچ کریں گے اگر آپ کا مقام بہت سستا اندر کام لگا سکتے ہیں۔ تو یہ 203 نمبر ہے ہمارے ٹوٹل، یہ 203 پرچی ہیں۔ تو میں نے تمام گروپ میں بھی وہ چیز شیئر کر دی تھی، پوری ایکسل کی لسٹ میں آ گئی 203 ممبران، 202 ممبران کی تھی، ایک میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہم ایک اور ممبر نیا ایڈ کر رہے ہیں، اس لیے 203 پرچیاں ہم نے اس کے اندر جو ہے وہ ڈال دی ہیں۔ تو یہ ابھی ہم اوپن کرنے لگے ہیں۔ ایسا دکھائیں پرچی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رفاقت صاحب جی ہمارے بڑے معزز مہمان ہیں۔ 90 نمبر جی، 90 96 جی سر 06 ہے نہیں یہ نہیں، یہ کہنا 90 ہے نہیں 6 شاید نہیں ذرا 0 ذرا ڈیجیٹل تو 90 ابھی دیکھتے ہیں یہ ہمارے کون سے کوشچن سیٹ ہے۔ جی جی حافظ مدثر الہی صاحب آپ دیکھ سکتے ہیں، آپ کے پاس بھی لسٹ ہے۔ 90 نمبر جو ہے نا وہ حافظ مدثر الہی، یہ حافظ مدثر الہی صاحب ہیں، اور ان کا والد ہے محمد الہی اٹک سے جو ہے نا یہ ہمارے بھائی ہیں۔ اٹک والے بڑے خوش نصیب ہیں، ہمارے پاس یہ وجاہت بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، پہلے بھی ہمارے ماشاءاللہ مولانا صاحب تھے، ان کا نام نکلا ہے۔ تو یہ ہمارے وجاہت بھائی کی بڑی ایفرٹس ہیں، یہ اٹک میں جو ہے نا بہت بھرپور طریقے سے ورکنگ کر رہے ہیں، اور اٹک کی ماشاءاللہ پوزیشن سب سے اچھی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں مل کر مزید اتفاق و اتحاد دے، اور حافظ مدثر الہی صاحب کو ہم مبارکباد بھی دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ پیسے ان کے اچھے کسی کام پہ آ سکیں جو ہم سب کے لیے ثواب کا ذریعہ بنے۔ تو ہم ایک بار پھر ان کو مبارکباد دیتے ہیں، اور تمام لوگوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ جو آئے ہیں۔ اللهم السلام عليكم السلام ربنا ارزقكم بركات الذين وقتنا من التجارة ومن المقام اللهم اجرنا من النار اللهم اجرنا من النار اللهم اجرنا من النار اللهم اني اسالك الجنة اللهم اني اسالك الجنة اللهم اني اسالك الجنة۔ یا اللہ ہمیں یہ بیٹی
جس مقصد کے لیے بنائی ہے، ہمارا مقصد صرف اللہ کے رسول کے خدمات کے اوپر چلنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنی زندگی کے اوپر ترقی کا کام کرنا. لہٰذا ہمارا بھی ذاتی اس میں فائدہ ہے کہ وہ لاتے ہیں ہم تیرے دین کی سربلندی کے لیے اور مسلمانوں کی آپس میں یکجہتی کے لیے کام کرنا. یا اللہ ہمیں اس میں کامیابی عطا فرما. یا اللہ ہمیں برے لوگوں کے شر سے، حاسدین کے شر سے، نظر بد سے یا اللہ ہمیں محفوظ رکھنا. یا اللہ ہم سب کو اس ملک پاکستان کے لیے اور آپ کے اسلام کے لیے یا اللہ ہمیں وہ ماڈل بنانا. یا اللہ ہمیں اپنے دین کے لیے پسند کر دینا. یا اللہ ہمیں ایسا بنانا کہ ہم ہر ظالم کا ہاتھ دھو سکے اور مظلوم کی مدد کر سکیں. یا اللہ ہماری کیفی طریقے سے مدد فرمانا. یا اللہ جو لوگ گھروں میں، اسپتالوں میں بیمار ہیں، ان سب کچھ پیغامہ وائنہ کا اور جو پریشان حال ہے یا اللہ ان کی پریشانی کو خوشیوں میں بدل دے. یا اللہ اس ملک پاکستان میں اس کو عبوری اور بیرونی سازشوں سے زیادہ محفوظ رکھنا. جو لوگ اللہ اس کے رسول کے اعتماد کو یہاں پر لائے ہونے میں رکاوٹ ہیں، جو لوگ یہود و نصارہ کے ایجنٹ ہیں، جن لوگوں نے چادر چادواری کا مقدس استعمال کیا، جن لوگوں نے مسلمانوں کو قتل کیا اور مسلمانوں کے اندر فتنہ بنانے کی کوشش کی، یا اللہ ان سب کو ہدایت دے دے. اگر ان کے نصیب میں ہدایت دے تو یا اللہ ان کو دوسروں کے لیے عزت کا نشان بنا دے. یا اللہ اس ملک پاکستان میں جو لوگ خاص کر اللہ کے رسول کے لیے اور دوسرے لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے حق اور انصاف کے لیے کام کر رہے ہیں، یا اللہ ان کی غیرت قبر کو نصرت فرما اور ہمیں بھی ان کا ساتھ دینے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما. یا اللہ یہود و نصارہ کی سازشوں کو انہیں کے اوپر ہٹا دے. یا اللہ پوری دنیا کے مسلمانوں کو آپس میں اتفاق و اتحاد کی دولت نصیب فرما. صلی اللہ تعالی علی سیدنا محمد وسلم.